اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان۔ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے احسانوں کو جتاتا ہے اور احسانوں کو یاد کرنے اور اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے ہمیشہ اللہ نے حکم دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان گنت نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری میں سب سے اہم چیز ہے تقوی، اور تقوی رب العالمین نے ہر بندے کو لازم، واجب، فرض قرار دیا ہے۔ تقوی اختیار کے بغیر نہ مومن ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آخرت مرنے کے بعد نہ اللہ کی رضامندی ہوگی، نہ وہ جنت میں جائے گا، نہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہمیں دنیا کی ہوس، دنیا کی چیزیں، ان آزمائشوں نے ایسا ہمیں گمراہ کر دیا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ آج آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ زندگی ابتلا، آزمائش، امتحان، اور در در پر ہمارے لیے اللہ نے ایگزام رکھا ہے کہ ہر آدمی مصیبتوں سے دوچار ہے، آزمائشوں سے دوچار ہے، کوئی کسی پریشانی میں تو کوئی اور کسی پریشانی میں، لیکن کوئی بھی انسان دولت مند ہو، غریب ہو، مڈل آدمی ہو، کوئی بھی انسان پریشانیوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہمیں آزمائے کہ کون امتحان میں اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر انسان کو اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ مرنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اس موت کو یاد دلانے کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو آزماتے ہیں خیر اور شر دونوں طرح سے، کبھی دولت دے دیا، خوشحالی دے دیا، اور کبھی آدمی اونچا بن گیا، منصب اور مقام مل گیا، جو چاہا وہ مل گیا، اس کے لیے آزمائش ہے، نافرمان بن گیا۔ اور کسی کو قلت مال، قلت اولاد، قلت اہل و عیال اور پریشانیوں میں اس کو آزماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بہنوں، آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنے اندر ان آزمائشوں میں کس طرح سے نکلیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ ہے۔ سرور کونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی آزمایا نہیں گیا۔ اس امتحانوں میں، پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اتنا دنیا کا کوئی انسان نہیں مصیبت اٹھایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان انبیاء کی ہوتی ہے۔ انبیاء کو آزمایا، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جو بات آپ کو کوٹ کرنا ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں روحانی، جسمانی، ذہنی ہر اعتبار سے تکلیف پہنچائی گئی، وہاں آپ پر یہودی قوم نے کئی بار نبی کو قتل کرنے کے لیے سازشیں بنائیں، اور ان سازشوں میں سے ایک سازش قتل کرنے کی جادو کے ذریعے۔ جادو قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، اور اسی طرح سے بے شمار نبیوں کی دعوت پر کیا کہا قوم نے؟ مجنون کہا۔ کیوں؟ ان کی باتیں نبیوں کی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بولے یہ پاگل ہے، کیا بکتا ہے۔ اور کبھی جادوگر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان باتوں کے اندر ایسی تاثیر ہے جو دل سے سنا بدل گیا۔ تو جادو کی باتیں جو جاہل شیطان، یا یہ کہ جو دشمن ہے دین کا، اسلام کا، توحید کا، نبیوں کی باتوں کو وہ جادو کہتا ہے، جو قبول کرتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی قبیلے بنو زریق کا ایک لبید ابن عاصم، اس نے جادو کیا
اور اس جادو کو اتنا شدید آپ پر اثر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالی طور پر دنیا کے اندر، دنیا کے اعتبار سے، دین میں نہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ کہتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا، خیالی طور پر آپ کو اتنا دماغ پہ اثر ہوا تھا۔ پھر بعد میں اللہ عز و جل اپنی مہربانی سے 2 فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں نے جادو کو دکھایا اور جادو جہاں کیا تھا وہاں بھی وہ جگہ بتا دی۔ پھر وہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اپنے گھر کے لوگ حضرت علی، حضرت زبیر، فلاں فلاں جا کر اس جادو کو نکالا اور اس جادو کو دفن کر دیا گیا۔ اور سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق میں 5 آیتیں اور سورہ الناس میں 6 آیتیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ایک ایک گانٹھ کھلتی جاتی۔ آج جو لوگ دھاگوں پر دم کرتے ہیں، گانٹھ لگاتے ہیں، من شر النفاثات فی العقد، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جادوگروں کے، جادوگرنیوں سے جو گانٹھ لگاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں گانٹھ میں۔ آپ دنیا میں کسی بھی انسان کے گلے میں دھاگا دیکھو، دھاگے کے اندر گانٹھ لگی ہے تو یہ نام ہے دین کا، نام ہے قرآن کا، نام ہے دعاؤں کا، مگر کام ہے شیطان کا۔ تو شیطانی عملیات کرنے والے نام قرآن کا لے کر، دین کا لے کر، دین کا لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے، جادو کرتے ہیں۔ یہ سب جادوئی چیزیں ہیں۔ اور جتنا بھی آپ دیکھیں گے ایسے ہی چھو منتر کرنے والے، دم دارو کرنے والے، انہی کے پاس سے جادو آتا ہے۔ یہ تعویذ، گنڈے، یہ دھاگے سب جادو کی چیزیں ہیں، یہ منتر پڑھنے والے سب جادوگر ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سب سے بڑا آئیڈیل ہے۔ ان کو توڑنے کے لیے اللہ نے سورہ فلق، سورہ ناس ہمیں سکھایا ہے۔ اور آزمائشیں، مصیبتیں دنیا میں کیوں آتی ہیں؟ نمبر 2 ہے انسان کے گناہ۔ ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں دنیا میں جو بھی تکلیف، مصیبت، آزمائش، امتحان ہوتا ہے وہ تمہارے بد کرداروں، تمہارے بد اعمالیوں، تمہاری بد عقیدگی، بے دینی، بے ایمانی کرنے کی وجہ سے۔ اگرچہ اللہ بہت سارے تم کو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، شاید توبہ کر لے۔ تو میرے دوستو، تیسری چیز ہے دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ یہ ہے انسان کی غفلت۔ اور غفلت انسان، دنیا میں تو ہمیشہ انسان غافل ہی رہتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ کے تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا، آپ اس آدمی کے بات کو نہ مانیں جس کا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑا ہوا ہے اور وہ خواہشات کا غلام ہے۔ خواہشات نے کہاں لے گیا؟ حلال و حرام کی تمیز نہیں، خواہشات نے بیوی بچوں کی اپنی تمنائیں، اپنا اسٹیٹس، اپنی دولت، اپنی بلڈنگ، اپنا مال بنانے کے لیے آدمی غافل ہو جاتا ہے اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ دین کی بربادی 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک خواہشوں کی وجہ سے، رغبتوں کی وجہ سے، اور دوسری چیز دین کی بربادی شکوک و شبہات، انسان کے قلت علم اور ایجوکیشن، توحید کا، ایمان کا، قرآن کا، سنت کا نہ لینے کی وجہ سے شکوک و شبہات میں جیتا ہے، دین برباد ہو جاتا ہے۔ تو خواہشیں اور شکوک و شبہات، یہ دونوں چیزیں انسان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ دنیا میں سب سے بڑی حسد رکھنے والی قوم، مسلمان اسلام کی سب سے بڑی دشمن قوم یہود ہے، جس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کا خون کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو راستے میں چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھیلتے ہوئے، ہر ایک کی جان کا خون لے کر ان کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس زمین سے ایک مسلمان بھی زندہ نہ رہے۔ اور اب سے نہیں، نبی کی جان لینے کے لیے بھی یہودی عورت نے نبی کو زہر کھلایا، اور نبی کی جان لینے کے لیے لبید ابن عاصم قبیلہ بنو زریق کا یہودی نے جادو کر دیا اور قتل کرنے کی بے شمار سازشیں کی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ نبی ختم ہو جائے گا تو دین ختم ہو جائے گا۔
اول دن سے اسلام کے قیامت تک یہ دشمن ہے، غدار ہے، بے وفا ہے، دھوکے باز ہے۔ اور ان کے بعد میں جو غیر مسلم ہے، مشرکین، شرک کرنے والے، بت پرستی والے، اللہ نے کہا دوسرے نمبر کے دشمن ہیں، انہی کے جیسے دشمن ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو سمجھنا چاہیے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے یہودیوں، اہل کتاب کے لوگوں، حسد کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے یہ مسلمانوں کو دین دیا، توحید دیا، اور اسلام کا غلبہ بول بالا ہوتا جا رہا ہے۔ ارے تم کو تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد انبیاء پر نعمتیں برسائی، بادشاہت عطا فرمائی، ڈرتے کیوں ہو؟ حسد کیوں کرتے ہو؟ اور آج ہمارے لوگوں میں حسد سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حسد کرنا اسلام میں بہت بری بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے لوگو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں، دشمنیاں، عداوتیں، جھگڑے نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ کرو، اور ایک دوسرے کے پیچھے چال بازیاں نہ کرو، اور ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر بولی نہ لگاؤ۔ ایک نے پلاٹ خریدا 10 لاکھ میں، دوسرا آ کے بولا کہ میں 12 لاکھ دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ ایک بھائی آپ کا مسلمان خریدا ہے تو دوسرا مسلمان آ کے اس پہ بولی لگاتا ہے۔ حرام ہے ایسا کرنا، اور آج سب ایسا ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے سب ایک بھائی بندے بن جاؤ۔ صحیح مسلم 2564۔ میرے بھائیوں، حسد اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز، نظر بد، یہ دونوں چیزیں برابر کا نقصان پہنچاتے ہیں اسلامی معاشرے میں۔ حاسدین کا حسد اور نظر بد جادو کی قبیل سے ہے، اور نظر بد کا بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ نظر بد بہت خطرناک چیز ہے، پتہ نہیں چلتا کس کی نگاہ میں کیا چیز ہے۔ آنکھوں میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے، وہ جب طاقت کے ذریعے اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور حسد دونوں مشترک ہیں نقصان پہنچانے میں، کس کو؟ انسان کو۔ لیکن نظر بد والا حسد کرنے والے سے الگ ہے، دونوں مشترک ہے انسان کو نقصان پہنچانے میں، مگر نظر بد والا تھوڑا سا اور بھی اسپیشل آدمی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جس چیز کو دیکھے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بلڈنگ کو دیکھا، بلڈنگ ٹوٹ جائے گی۔ آپ گاڑی پر جا رہے، کسی نے حسد نظر لگا دی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، موت ہو جائے گی۔ اور درخت کو دیکھا، بڑا خوبصورت پھلوں سے لدا ہوا ہے، نظر بد والا دیکھا، اس کے پھل سارے گر جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ اور کئی ہمارے استاد سے مولانا عبد الواجد رحمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک عورت آئی، چاول چن رہے تھے، جب وہ چلی گئی تو چاول میں سب کیڑے بھرے ہوئے۔ ارے اب تک تو کچھ نہیں تھا، اتنے میں چاول میں کیڑے کیسے آ گئے؟ تو ایسا ہر چیز میں وہ نقصان کرتا ہے جس کی نگاہ بدنیتی کی ہو، جس کی نگاہ میں یہ نظر بد لگنے کی طاقت ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے ہمیں آگاہ کیا ہے، وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ مشرکین اپنی بد نگاہی، نظر بد سے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو بھی آگاہ کیا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بری خبیث روحیں، یہ جو اثرات ہوتے ہیں شیطانی، ان لوگوں پر ہوتے ہیں جن کے اندر دین کی کمی ہوتی ہے، عقیدہ فاسد ہوتا ہے، توحید نہیں ہوتی، قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا، دلوں کے اندر وہ خراب قلوبہم، ان کے دل فاسد ہوتے ہیں، گناہوں سے بھرے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ہی شیطانی اثرات آ کے سوار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، شیطان اس آدمی کے قریب نہیں آتا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کبھی اللہ کا ذکر کرنے والے، عبادت گزار، عقیدے والے مومن مسلمان کے پاس
शैतान जब आता है पता है क्या होता है, बेहोश होकर गिर जाता है। शैतान बेहोश होकर गिर जाता है, आपने कभी नहीं सुना होगा, सुनिए। शैतान बेहोश होकर गिर जाता है तो दूसरे शयातीन आते हैं, बोले क्या हो गया इसको, बोले फला आबिद फला जाकिर अल्लाह का जिक्र करने वाले बंदे ने इसको बेहोश कर दिया। जैसे जिन लगने से बेहोश होकर गिर जाते हैं वैसे जिन गिर जाता है। आओ ऐसा ईमान बनाओ, अकीदा बनाओ कि आप शैतानी शर्र से और शैतानी तमाम नुकसानात से बचने के लिए अपना ईमान दुरुस्त करो। और मेरे भाइयों, जब नजर बद हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इस सिलसिले में अल-ऐन हक़्क़ुन और इसी तरह से फरमाया कि नजर बद तो बरहक है, और नजर बद लगती है तो आदमी कब्र में चला जाता है और जानवर हांडी में चला जाता है। ऊंट कहां चला जाता है, हांडी में चला जाता है। कहते असलाफ का कहना है कि जब नजर बद लगाते किसी जानवर को, ऊंट को, गाय को लगाकर अपने नौकर से कहते भाई ये बाल्टी ले ले, ये पैसे ले ले, जाके गोश्त लेके आना। क्यों? जानवर नजर बद लगने से बेहोश होकर गिर गया, मोटा ताजा अच्छा खासा था, मगर नजर लगाई ताकि वो जानवर गिर जाए। गिर गया तो घर वाला क्या करेगा, मालिक उसका काट देगा। काटेगा तो बोले ये जाओ खरीद के लाओ गोश्त, मुफ्त में बेचेगा वो। तो इस तरह से नजर बद लगाने वाले, उनको पता है कि नजर बद लगाते। अल्लाह ताला हमें हासिदों के हसद से और नजर बद लगाने वाले बुरी निगाहों से हिफाजत फरमाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस बयान फरमाई है, इन्नल आइना लतदखुलुर रजुल अल क़ब्र व तुदखिलुल जमल अल क़ब्र अल क़िद्र। ये हदीस इमाम इब्न अदी ने बयान किया है। तो इन चीजों से हम कैसे बचें? ये शर फसाद जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है, पहली बात अल्लाह ताला से हम इबादत में कोताही ना करें और अल्लाह ताला का जिक्र कसरत के साथ करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन पर हमें चलने के लिए हुक्म दिया, वानीबू इला रब्बिकुम अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, ऐ लोगों अपने आप को अल्लाह की तरफ पलट कर आओ, अल्लाह की बारगाह में आओ, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत मिलेगी। और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दो, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए। तो अजाब आज हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से आज हम कोई ना कोई परेशानी में, मुसीबत में मुलविस हैं। इसलिए कि बदअकीदगी, बेईमानी, दीन से दूरी, मस्जिदों को वीरान करने वालों तुम्हारे घर कभी आबाद नहीं होंगे। अल्लाह को नाराज करने वालों जिंदगी में कभी खुशियां तुम नहीं पाओगे। और दीन से भागने वालों जाके किसी काफिर के हाथों में कत्ल होगा, बर्बाद होंगे, रोजी रोटी नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए परेशान, बच्चों की परवरिश के लिए परेशान, पैसों के लिए परेशान। जब तक तुम नाफरमानी नहीं छोड़ोगे रब्बे जुल जलाल की, आपकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं आएगा। और इन तकलीफों से, नजर बद से, हसद से, जादू से बचने के लिए ये तमाम चीजों का एहतमाम करना। और उसके बाद नंबर 1 है तवक्कुल अल्लाह पर, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। कुरान मजीद में अल्लाह ने तवक्कुल 10 मुकामात पर बयान फरमाया, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले अल्लाह पे भरोसा करें, एतमाद करें। हर चीज में बंदा, अंबिया की बहुत बड़ी खुसूसियत है, ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है तवक्कुल करना। तवक्कुल हमारे अंदर नहीं, आज हम असबाब पे तवक्कुल करते हैं। रब्बे जुल जलाल पर, मुसब्बिब असबाब पे तवक्कुल करना सीखिए। और इसी तरह से नंबर 2 है कि शरीयत के अहकाम पर अमल करना और अवामिर व नवाही से पूरी तरह से अमल करना। जो हुक्म मिला उसकी पाबंदी करना, जिसका हुक्म मिला रोकने के लिए अपने आप को पूरी तरह से रोक जाना। तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी और दीन की भलाई, और दुनिया के अंदर आपको अल्लाह ताला अपने आपके अहल अयाल और आपके तमाम चीजों की हिफाजत करेगा। हजरत इब्न अब्बास से कहा, या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफ़ज़क, ऐ गुलाम तो अल्लाह की हिफाजत करे तो हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तिजाहका, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह को तो अपने सामने पाएगा। और हदीस में फरमाया, लौ इस्तमाअ अन्नास अला अन यनफ़ऊका फलन यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन
قد कतबहु अल्लाहु लक, पूरी कायनात के लोग जमा हो जाएं और तुझे नफा पहुंचाना चाहे, नफा नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ने तेरी तकदीर में नफा नहीं लिखा है। नफा नहीं लिखा तो नफा कोई भी नहीं पहुंचा सकता। आज माँ बाप अपने बच्चों को क्या क्या बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं सकते, इसलिए कि माँ बाप का किरदार बुरा है, माँ बाप बद अखलाक है, माँ बाप बेदीन है, बद अकीदा है। इनको अल्लाह की नाफरमानी करते हुए नेक बच्चे चाहिए, अच्छी औलाद चाहिए, अच्छी पोजीशन चाहिए। अरे तुम्हारी नाफरमानियों की, तुम्हारे गुनाहों की बद अखलाकियां तुम्हारे बच्चों पर असरअंदाज करती हैं। इसलिए अपने दीन को, ईमान को दुरुस्त करो और अपने रब की नाफरमानियां करना छोड़ो, अल्लाह से दुआएं करो। हमने देखा है वो लोग जो अल्लाह का रिज़्क़ हलाल खाते हैं, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाते हैं और अपने दीन पर पाबंद है, उनके बच्चे अल्लाह ने स्टार्स बनाया और खुद तो आजाद है, जिसमें चाहे डोरे डालें, और बीवी को चाहते हैं कि सावित्री की तरह आपकी बिल्कुल नेक बीवी होना चाहिए, साले होना चाहिए। ये कैसा? आप आजाद और बीवी आपकी बिल्कुल फरिश्ता जैसी हो, ये कैसे हो सकता है? सलफ कहते हैं मैंने जब भी कोई गुनाह किया तो मेरे गुनाह का असर मेरे अंदर मुझे नजर आया, मैंने जब भी कोई गुनाह किया तो मेरी बीवी में वो गुनाह का असर नजर आया। तौफुन निसा यौफुन निसा, अपनी औरतों को बचाना चाहते हो तो दूसरी औरतों से बचो। आज मोबाइल ने किसी का कहीं नहीं रखा है, सबको तबाह कर दिया है। सेक्सुअल वीडियोस खोलो तो बस खाली नंगी और बेहयाई और बुराई के अलावा क्या मिलता है। और जिनके पास टाइम है, टाइम क्या काम है, काम नहीं करते, खाली मोबाइल देखता है। पढ़ाई के नाम से मोबाइल, हर एक के नाम से मोबाइल। मोबाइल ने जितना नुकसान किया इससे पहले की सदियों में कोई उतना नुकसान नहीं किया है। बूढ़ा हो, जवान हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो, सब इसके अंदर बराबर है। और मकसद नहीं है मुसलमानों के पास, कोई मकसद नहीं है, इसलिए इस तरह के बर्बाद हो रहे। गैर मुस्लिमों के पास मकसद है, उनके पास टारगेट है, लाइफ का एक मकसद है, उसको पूरा करने के लिए बेकार चीजों में अपने बच्चों को, नौजवानों को जाय नहीं करते। जितना मुसलमानों की नस्ल, जनरेशन तबाह हो रहा है, गैर मुस्लिमों का नहीं। मेरे भाइयों, इसलिए कि हम बेमकसद जीते हैं, न दुनिया का मकसद है, न आखिरत का मकसद है। तो आज हमें जरूरत है अकल, समझ। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं आती है? अल्लाह ने कई जगह पर कहा अफला तालमून, क्या तुम इल्म नहीं रखते, समझते क्यों नहीं है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अकल अता फरमाए। और इसी तरह से इन बलाओं से, मुसीबतों से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है, जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस कलमे तौहीद को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला 100 नेकियां उसके नामे आमाल में लिख देता है, 100 बुराइयां उसकी मिटा देता है, 10 गुलामों को आजाद करने के बराबर सवाब देता है। और शैतान सुबह में पड़ा तो शाम तक शैतान के हर शर से कोई नुकसान उसको नहीं होता, इल्ला कि मौत आ जाए। तो इस जिक्र को करने वाले कहां हैं? हर घर में कोई ना कोई परेशानी है। औरतों की शिकायतें, बच्चों की शिकायतें, मर्दों की शिकायतें, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, बुरी बुरी चीजें जहन में आती हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौलाहा अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व क़िनी शर्र नफ्सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी प्यारी दुआ, नफ्सानी ख्वाहिशात और नफ्सानी बुराइयां और शैतानी वसवसे, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, शैतान जो दिल में वसवसे डालता है वो छोटी सी चीज लगाता है, बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसी बदगुमानी दिल में आती है। और जब मोमिन अल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह को जब याद करता है, वो शैतान जो पहाड़ के बराबर था छोटा छोटा होते होते मक्खी के बराबर हो जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो अल्लाह का जिक्र करना सीखें। और इसी तरह से मेरे दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ना, मन सल्लल फज्र फी जमाअतिन फहुवा बि ज़िम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है वो अल्लाह के जिम्मे में होता है। एक और हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन सल्ला सुबह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने फजर की नमाज पढ़ी अल्लाह के जिम्मे में होगा, हिफाजत में होगा। और जब अल्लाह की हिफाजत में जिम्मे में होगा, वो प्रोटेक्ट है अल्लाह ताला का, उसको कोई नुकसान, न दुनिया का कोई शर पसंद
نہ شیطانی وسوسے نہ شیطانی شر اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ تو فجر کی نماز با جماعت مردوں کے لیے لازم ہے کہ فجر کی نماز کو مسجدوں میں حاضر ہوں۔ اور میرے بھائیو اسی طرح سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، کیونکہ سورہ بقرہ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو سورہ بقرہ گھر میں پڑھتے ہیں اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا برکت ہی برکت ہے گھر کے اندر، اور ترکها حسرہ، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، نادانی ہے، اور سوائے مشکلوں کے کچھ نہیں ہے جو سورہ بقرہ نہیں پڑھتے۔ اور ولا تستطيعها بطلہ، اور باطل جادوگر اس کو نہیں پڑھ سکتے، بے ایمان بد عقیدہ اور بدعتی لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے دوستو گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اور اسی طرح سے معوذتین کی تلاوت کرنا ہمیشہ صبح شام کے اذکار میں اور نماز کے بعد میں ہر وقت 3 مرتبہ، فجر میں، شام میں، اذکار میں اور سوتے وقت میں یہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور اسی طرح سے بہت سارے اذکار ہیں، ان تمام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو بے شمار دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا ایک لڑکی کی جو گھر میں کام کرتی تھی اس کے چہرے پر چھایا کالے کالے چھایا تھے، بولے اس کے اوپر شیطانی اثرات ہے، اس کو پڑھ کے دم کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کے گھر میں ایک عورت آئی، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اس کو عورت نظر بد اس کے اندر ہے، تو آپ نے کہا اپنے بچوں کو چھپا دو، یہ دیکھے گی تو نظر لگ جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر میں آئے تو دیکھا بچے بڑے خوبصورت ہیں، کہا میرے بھائی کے بچے بڑے خوبصورت ہیں، ان کو پڑھ کے دم کیا کرو، ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میرے دوستو کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بچے روتے ہیں، بچے سوتے نہیں ہیں، بچہ ستاتا ہے، بچہ کھاتا نہیں ہے، یہ سب چیزیں، ماں نیک ہو، ماں صالح ہو، ماں اچھی ہو تو بچوں کو پڑھ کے دم کرے، بچے بالکل اچھے ہو جاتے، چندن کی طرح ہو جاتے۔ ایک کالا ٹیکا لگایا، کالا منگا لگایا، مولوی صاحب کے پاس سے تعویذ لے کر آیا، جہاں دیکھو وہاں بیٹھے دکان کھول کے بیٹھے ہیں، یہ کم وقت پیسوں کے لیے بزنس بنا کے رکھا ہے، دین کو بیچتا ہے۔ یہ سب دم دارو کرنے والے، جھاڑو پھونک کرنے والے سب ایسے ہی ہیں، دین کو بیچنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے شر، شیطانی وسوسے اور شیطانی جادوئی اثرات، جن نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات کو دور کر دے، وہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ عمل کریں تو شیطان ختم ہو جائے۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مگر اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک رؤوف رب حلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔